السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سراجی کا ہوم ورک بہت سارے آپ میں سے نہیں کر رہے ہیں۔ سراجی کے ہوم ورک کی طرف توجہ دیں، مطالعہ بڑھائیں، ہوم ورک کریں۔ آج لنک جو ہے دیر سے شروع ہوئی ہے، اس لیے وقت بھی 10-11 منٹ نکل چکا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ 7:10 پہ کل سے درس شروع ہو جائے۔ 7:10 سے اگر درس شروع ہو جائے تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ 7:15 سے اچھا مناسب نہیں ہے۔ اچھا چلیے، اصل میں آپ لوگوں کا علاقہ الگ الگ ہے، مغرب کے اوقات الگ الگ ہیں، تو اس لیے پہلے ہی سے معلوم تھا کہ بعض کی رائے ہوگی کہ صحیح ہے اور بعض کی رائے ہوگی کہ صحیح نہیں ہے۔ تو وہ بات تو صحیح ہے کہ مجبوری ہے بعض کے پاس، اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ 7:15 بجے، تو یہ تو خیر مشکل ہے 8:15 والا۔ 8:15 بجے عشاء والے جو ہیں ان کا کچھ درس کا مسئلہ تو رہ جائے گا۔ اچھا خیر، گروپ میں ہم ڈسکس کر لیں گے۔ یہ علاقوں کا فرق ہے، اب سب کی رعایت تو بہت مشکل ہے معاملہ، کچھ منٹ کا فرق تو ہو ہی جائے گا۔ بہرحال کتاب میں شروع کرتا ہوں آج پہلے، اس کے بعد پھر بورڈ کی طرف آئیں گے بعد میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العصبات۔ العصبات النسبیہ ثلاثۃ، عصبات نسبیہ 3 ہیں۔ عصبات کی 2 قسمیں، عصبہ سببی اور عصبہ نسبی۔ کل بات ہو گئی وہ۔ عصبہ نسبی کی 3 قسمیں، اسباب نفسہ، اسباب غیرہ، اسباب ما غیرہ۔ عصبۃ بنفسہ وعصبۃ بغیرہ وعصبۃ ما غیرہ، تینوں کی تعریف میں نے بورڈ پر لکھا دی کل۔ پھر اسباب نفسہ کی 4 قسمیں، 4 صنفیں، 4 اصناف۔ تو یہ بات جو ہے، یہ بات بھی بورڈ پر آ چکی ہے۔ اسباب نفسہ کی تعریف بھی آ چکی ہے۔ اما العصبۃ بنفسہ، اسباب نفسہ کی تعریف، ہر وہ مذکر جس کی نسبت میت سے کرنے میں مؤنث داخل نہ ہو، فکل ذکر لا تدخل فی نسبتہ الی المیت انثی، جس کی نسبت میت سے کرنے میں مؤنث داخل نہ ہو، اور اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ وہم اربعۃ اصناف، میں نے کہا تھا کہ اصل بحث جو ہے اسباب نفسی کی ہے، اور باقی جو ہے اسباب غیرہ، اسباب ما غیرہ، وہ سب چھوٹی چھوٹی بحث ہے، تعریف سب کی ہو چکی ہے۔ اسباب نفسہ کی 4 صنفیں ہیں۔ نمبر 1، جزء المیت، میت کا جز، بیٹا پوتا اور پوتا نیچے تک۔ نمبر 2، اصلہ اے اصل المیت، میت کے اصول، باپ دادا پردادا اوپر تک۔ جزء ابی، میت کے باپ کا جز، عینی بھائی، اللاتی بھائی، اور ان کی مذکر اولاد نیچے تک، یعنی بھتیجا، بھتیجا کا بیٹا وغیرہ۔ نمبر 4، جزء جدہ، میت کے دادا کا جز، اور اس میں مثال میں نے لکھائی ہے، عینی چچا، اللاتی چچا۔
اور ان کی مذکر اولاد، چچا کی مذکر اولاد یعنی میت کا چچا زاد بھائی، وہ بھی اسی 4 میں ہے۔ اور میں نے مزید لکھایا تھا میت کا چچیرا دادا اور ان کی مذکر اولاد نیچے تک، وہ بھی نہ ہو تو میت کا چچیرا پردادا اور ان کی مذکر اولاد نیچے تک، تو چچا، چچا کے لڑکے، چچیرا دادا، ان کے لڑکے، چچیرا پردادا اور ان کے لڑکے نیچے تک، یہ ذہن میں رکھ لیجیے آپ۔ یہ سب کے سب 4 صنف چہارم میں ہے۔ جزء جد المیت میں یہ سارے چچا ہیں، چچا، چچیرے دادا، چچیرے پردادا، سب اسی صنف چہارم میں ہے۔ اب اس کے بعد ترجیح کے اصول کیا ہیں؟ نمبر 1، الاقرب فالاقرب، جو سب سے قریب ہو اس کو دیں گے، پھر اس کے بعد جو قریب ہو اس کو دیا جائے گا۔ یرجحون بقرب الدرجہ، ترجیح دی جائے گی درجے کے ترجیح دی جائے گی بقرب الدرجہ، درجے کے قرب سے۔ اب درجے کے قرب سے اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پر دونوں باتیں ہیں، اقرب حکمی اور اقرب حقیقی، یہ دونوں باتیں کل آئی، تفصیل سے آئی۔ اقرب حکمی بیٹا پوتا جو صنف اول میں ہے، صنف دوم میں باپ دادا اوپر تک، صنف سوم میں عینی بھائی، اللاتی بھائی اور ان کی مذکر اولاد نیچے تک، صنف چہارم میں عینی چچا، اللاتی چچا اور ان کے لڑکے وغیرہ۔ تو درجے میں قربت تو ایک تو ہے اقرب حکمی، صنف اول کو باقی 3 صنفوں پر تقدیم حاصل ہے۔ صنف اول نہ ہو، صنف دوم ہو باپ دادا، تو باپ دادا کو جو صنف دوم میں ہے صنف سوم اور صنف چہارم پر تقدیم حاصل ہے، یعنی بھائی اور چچا وغیرہ پر تقدیم حاصل ہے۔ اور اگر صنف دوم نہ ہو، صنف اول بھی نہیں، صنف دوم بھی نہیں، بیٹا پوتا بھی نہیں، باپ دادا بھی نہیں، عینی بھائی اور چچا وغیرہ، صنف سوم اور صنف چہارم، تو صنف سوم کو تقدیم حاصل ہے صنف چہارم پر، لہذا عینی بھائی موجود ہو تو چچا کو نہیں ملے گا۔ عینی بھائی بھی موجود نہ ہو بلکہ بھتیجا ہو، میت کا بھتیجا، عینی بھائی کا بیٹا، عینی بھائی کا بیٹا موجود ہو یعنی میت کا بھتیجا، تو بھی چچا کو نہیں ملے گا، چونکہ چچا جو ہے صنف چہارم میں ہے اور بھتیجا صنف سوم میں ہے۔ تو یہ بات جو ہے ذہن میں رکھیں۔ قرب الدرجہ میں اقرب حکمی بھی شامل ہے اور اقرب حقیقی بھی شامل ہے، یعنی میں نے بتلایا تھا کہ اقرب حکمی کے اعتبار سے پہلے صنف کو آپ متعین کر لیں کہ چاروں اصناف کے وارثین موجود ہوں، تو اقرب حکمی کے اعتبار سے جب چاروں موجود ہوں گے تو صنف اول کو اسبا بنائیں گے، باقی کسی کو اسبا نہیں بنائیں گے، نہ باپ دادا کو اسبا بنائیں گے بیٹا پوتا کی موجودگی میں، نہ بھائی کو۔ تو ہاں، تو یہاں پر 2 باتیں ذہن میں رکھنی ہے۔
ترجیح دی جائے گی قرب درجہ سے. پہلے اقرب حکمی کے اعتبار سے صنف کی تعیین کر لیں گے. جب تعیین ہو جائے گی کہ ہم چاروں اصناف میں سے موجود ہیں تو بیٹا پوتا ان کو اسبا بنانا ہے، باقی کو اسبا نہیں بنانا ہے. پھر بیٹا پوتا میں اب اقرب حقیقی والی بات دیکھیں گے، یعنی جو میت سے زیادہ قریب ہو باعتبار پیڑھی کے، باعتبار واسطہ کے، باعتبار بطن کے، باعتبار پیڑھی، باعتبار واسطہ جو زیادہ قریب. تو چاروں اصناف موجود ہیں تو ہم نے اسبا کی حیثیت سے منتخب کر لیا بیٹا پوتا کو. نہ باپ کو اسبا بنائیں گے، نہ دادا کو اسبا بنائیں گے، نہ بھائی کو اسبا بنائیں گے، نہ چچا کو اسبا بنائیں گے. سب جو ہے محجوب رہیں گے. ایک منٹ آپ لوگ اسلام پر ہی. ہلو السلام. اچھا آپ 8:30 بجے کے بعد کر لیجیے. ہاں تو یرجحون بقرب الدرجہ، درجہ میں قرابت کے اعتبار سے ترجیح دی جائے گی. اب یہاں پر وضاحت دیکھیے کیا وضاحت ہے. یعنی اولاہم بالمیراث جزء المیت، میراث کے زیادہ حقدار میت کے جز ہیں، یعنی کہ بیٹے. پھر بیٹا نہ ہو تو پوتے، اگرچہ نیچے تک جائے. ثم اصلہ، پھر میت کے اصول. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ دونوں بات آ گئی، یعنی اقرب حکمی بھی اور اقرب حقیقی بھی. جزء المیت نمبر 1 پر ہے تو نمبر 2 نمبر 3 صنف دوم، صنف سوم، صنف چہارم اس کو گویا کہ اسبا نہیں بنائیں گے صنف اول کی موجودگی میں. یہ اقرب حکمی والی بات ہو گئی. اولاہم بالمیراث جزء المیت، تو ہم بیٹا پوتا ہی کو دیکھیں گے، باپ دادا کو اسبا نہیں بنائیں گے. بیٹا پوتا کی موجودگی میں بھائی کو چچا کو اسبا نہیں بنائیں گے. صنف دوم، صنف سوم، صنف چہارم کو اسبا نہیں بنائیں گے. تو یہ اقرب حکمی کی بات ہو گئی. اب اس کے بعد جب ہم بیٹا پوتا پر نگاہ کو مرکوز کر دیے، پھر اقرب حقیقی کی بات آ گئی، اے البنون ثم بنوہم. تو یہاں پر دیکھیں آپ دونوں بات آ گئی، اقرب حکمی کی بھی بات آ گئی کہ پہلے جزء میت کو دیکھا جائے گا، صنف اول کو دیکھا جائے گا، بیٹا پوتا کو دیکھا جائے گا، باپ دادا بھائی چچا کو نہیں دیکھا جائے گا. اقرب حکمی کی بات ہو گئی. پھر بیٹا پوتا میں بھی پہلے بیٹا کو دیکھیں گے، بیٹا موجود ہے تو پوتا کو نہیں ملے گا. یہ اقرب حقیقی کی بات ہو گئی. اے البنون ثم بنوہم وان سفلوا، بیٹا پھر ان بیٹوں کے بیٹے یعنی پوتے کو دیا جائے گا. بیٹا کی موجودگی میں پوتا کو نہیں ملتا ہے. اقرب حقیقی ہے بیٹا اور پوتا کیا ہے ابعد ہے. اگر بیٹا نہ ہو پوتا پر پوتا ہو تو پوتا کو دیا جائے گا پر پوتا کو نہیں دیا جائے گا. یہ اقرب حقیقی کی بات ہو گئی. ثم اصلہ نمبر 2 پر پھر باپ کے اصول، پھر میت کے اصول یعنی باپ، اے الاب ثم الجد. اب ثم سے اقرب حکمی والی بات ہے کہ نمبر 1 نہیں ہے صنف اول، صنف دوم، صنف سوم، صنف چہارم ہے تو صنف دوم کو دیں گے. یہ اقرب حکمی کی بات ہو گئی. ثم اصلہ اے اصل المیت، نمبر 2 پر میت کے اصول کو دیکھیں گے،
सिनफ सोम को नहीं देखेंगे, सिनफ चारुम को नहीं देखेंगे। ये बात हो गई अकरब हुक्मी की। अब जब हमने सिनफ दोम को मुंतखब कर लिया अकरब हुक्मी के एतबार से, तो अब देखा कि सिनफ दोम में बाप भी है, दादा भी है, परदादा भी है। तो अब अकरब हकीकी वाली बात यहाँ पर लागू करेंगे। बाप दादा दोनों है तो बाप को देंगे, असबा बनाएंगे, और दादा को महजूब कर देंगे। बाप नहीं है, दादा परदादा है, तो दादा को असबा बनाएंगे, परदादा को महजूब करेंगे। ये अकरब हकीकी वाली बात हो गई। तो पहले इंतखाब अकरब हुक्मी के एतबार से, सिन्फ का इंतखाब करेंगे अकरब हुक्मी के एतबार से। फिर उसके बाद जब सिन्फ का इंतखाब हो जाएगा तो फिर उस सिन्फ में भी कई हैं, तो अकरब हकीकी के एतबार से इंतखाब होगा। तो बाप दादा ये सिन्फ दोम में है, सिन्फ दोम का इंतखाब कर लिया अकरब हुक्मी के एतबार से, भाई और चचा को नहीं देखा। और फिर बाप दादा में अकरब हकीकी को लागू करेंगे, तो बाप को दिया जाएगा और असबा बनाया जाएगा, दादा को असबा नहीं बनाया जाएगा, महजूब रहेंगे। दादा से मुराद यहाँ पर जद्दे सही है, बाप का बाप दादा अगरचे ऊपर तक जाए, यानी परदादा लकड़दादा। सुम्म जुज़्उ अबी, नंबर 3 पर मय्यत के बाप का जुज़, ऐ अल इख्वा, भाई। यहाँ भाई से मुराद है ऐनी भाई और अल्लाती भाई, और अखियाफी भाई जो है वो असबात में है ही नहीं, तो बात आ चुकी है। तो सुम्म जुज़्उ अबी, तो सुम्म ने बतला दिया कि हमने अकरब हुक्मी को पहले फॉलो किया। अकरब हुक्मी को मैंने पहले फैसला कुन माना। सुम्मा ने बतला दिया। कैसे बतला दिया कि नंबर 3 और नंबर 4, भाई भी और चचा भी, चचा नंबर 4 दोनों मौजूद हों तो चचा को नहीं देखेंगे, सिनफ चहारुम को नहीं देखेंगे, सिनफ सोम को देखेंगे। सिनफ अव्वल नहीं, सिनफ दोम नहीं है, सिनफ सोम और सिनफ चहारुम है, यानी भाई है और चचा है। सिनफ सोम भाई है, सिनफ चहारुम चचा है। तो हमने किसको देखा? सिनफ सोम को देखा, सिनफ चहारुम को नजरअंदाज कर दिया। तो सुम्मा से अकरब हुक्मी वाली बात सामने आ गई, फैसला हो गया कि हम नंबर 3 को देखेंगे, नंबर 4 को नहीं देखेंगे। सुम्मा जुज़्उ अबी, फिर मय्यत के बाप का जुज़ यानी भाई। अब भाई में सगा भाई भी है और बाप शरीक भाई भी है। तो भाई में बात आ रही नीचे कि कुव्वते, जब भाई दोनों जो है, दोनों भाई है, तो दोनों जो है सिनफ सोम ही के हैं और वतन के एतबार से भी बराबर है। ये चीज जो है अब समझने की है। खैर ऐनी भाई और अल्लाती भाई के बात नीचे मैं पेश करता हूँ, नीचे इबारत मौजूद है। पहले इतना समझिए कि भाई सिनफ सोम में है। अब भाई भी है, भाई का बेटा भी है, यानी मय्यत का भतीजा भी है, तो भाई को दिया जाएगा और भतीजा को नहीं दिया जाएगा। वइन सफुलू, अगरचे नीचे तक जाए। अगर भाई भी नहीं है, भतीजा है और भतीजा का बेटा है, भाई नहीं है, भाई का बेटा यानी भतीजा है और भतीजे का बेटा भी है, तो भतीजा को दिया जाएगा और भतीजा के बेटा को नहीं दिया जाएगा। यहाँ अकरब हकीकी लागू हो रहा है, भाई भी है, भाई का बेटा भी है। तो अब इस सिन्फ में हम अब देखेंगे अकरब हकीकी को। तो जब एक सिन्फ को हमने मुंतखब कर लिया अकरब हुक्मी के एतबार से, अब उस सिन्फ को हम मजीद देखेंगे अकरब हकीकी के एतबार से। तो सिन्फ सोम में भाई भी है और भाई का बेटा भी है, हमने मुंतखब कर लिया सिन्फ सोम को अकरब हुक्मी के एतबार से। अब उसके बाद हम देख रहे हैं अकरब हकीकी के एतबार से
کہ بھائی بھی موجود ہے اور بھائی کا بیٹا بھی موجود ہے، تو بھائی کو دیا جائے گا اور بھائی کے بیٹا یعنی بھتیجا کو نہیں دیا جائے گا۔ اقرب حقیقی والی بات سامنے آئے گی۔ اقرب ابعد کو محجوب کر دے گا، اقرب ابعد کو محجوب کر دے گا۔ بھائی کا رشتہ میت سے جوڑیں تو خالی میت کے باپ کا واسطہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ میت کا بھائی کون ہے، میت کا بھائی ہے، رشتہ ایسا نہیں جوڑتے ہیں، میت کا بھائی جو ہے میت کا بھائی ہے، ایسا نہیں۔ میت کا بھائی اور میت میں رشتہ یہ ہے کہ میت کا باپ اور بھائی کا باپ ایک ہے، میت کا باپ اور بھائی کا باپ ایک ہے، یہ ایسا رشتہ جوڑیں گے۔ اور بھتیجا سے رشتہ جوڑیے آپ، تو میت کا بھائی آپس میں رشتہ جوڑیں گے کیسے؟ میت کا باپ اور بھائی کا باپ ایک ہے۔ اب بھتیجا کا رشتہ جوڑیے میت سے، تو بات یہ ہوگی کہ میت کا باپ اور بھتیجے کے باپ کا باپ ایک ہے، میت کا باپ اور اس بھتیجے کے باپ کا باپ ایک ہے، میت کا باپ اور اس بھتیجے کے باپ کا باپ ایک ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ واسطہ بڑھ گیا، بھائی کا رشتہ میت سے جوڑیے آپ اور بھتیجا کا رشتہ میت سے جوڑیے آپ، تو ایک واسطہ بڑھ گیا بھتیجے میں، لہذا بھائی اقرب حقیقی ہے اور بھتیجا ابعد ہے، بھائی اقرب حقیقی ہے اور بھتیجا ابعد ہے، اسی لیے بھائی کے رہتے ہوئے بھتیجا کو نہیں ملے گا۔ ثم بنوہم، بھائی بھی نہ ہو تو بھائی کا بیٹا اگرچہ نیچے تک جائے، بھتیجا بھی نہیں ہے، بھتیجا کا بیٹا ہے، یعنی چچیرا پوتا کہہ لیجیے، میت کا چچیرا پوتا، تو اس کو مل جائے گا۔ بھائی نصف الوس سے مراد۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ثم جزء جدہ، اب آخری میں صنف چہارم ہے، میت کے دادا کا جز یعنی چچا، یہ آخری ہے، تو اقرب حکمی کے اعتبار سے یہ لاسٹ میں آ گیا۔ اب اقرب حکمی کے اعتبار سے یہ جب چار میں آیا، صنف چہارم میں، صنف اول نہیں، صنف دوم نہیں، صنف سوم نہیں، تو صنف چہارم اب متعین ہے۔ اب جب معاملہ آ گیا چچاؤں پر، تو چچاؤں میں بھی کئی ہیں، عینی چچا ہے، اللہتی چچا ہے، عینی چچا کے لڑکے ہیں، اللہتی چچا کے لڑکے ہیں، یہ سب جمع ہے۔ تو سب سے پہلے دیں گے عینی چچا کو، اللہتی چچا کو بھی نہیں دیں گے، عینی چچا کی موجودگی میں، وہ بات نیچے آ رہی ہے، بلکہ نیچے کیا اسی لائن میں بات آ گئی دو تین لفظ کے بعد۔ تو عینی چچا کی موجودگی میں عینی چچا کے لڑکے کو بھی نہیں دیں گے۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ اب جو ہے ان چچاؤں اور ان چچاؤں کی اولاد، مذکر اولاد میں اب جو ہے فیصلہ ہوگا کس سے؟ اقرب حقیقی سے۔ اقرب حکمی کے اعتبار سے تو صنف چہارم میں پہنچے ہم، کہ اب ہم دیکھیں گے چچاؤں کو، یہ دیکھنا ہوا اقرب حکمی کے اعتبار سے، کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں چچاؤں کو، یہ اقرب حکمی کی بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد جب چچاؤں میں ہم داخل ہو گئے، تو اب چچا کا لڑکا وغیرہ موجود ہے، تو اب ان میں آپس میں جو فیصلہ کریں گے اقرب حقیقی سے۔ اب اقرب حقیقی میں چچا اور چچا کا بیٹا، چچا کے بیٹے کا بیٹا سب موجود ہو، تو چچا اقرب حقیقی ہے، چچا کا بیٹا ابعد ہے، چچا کے بیٹے کا بیٹا یہ بھی ابعد ہے، لہذا چچا کی موجودگی میں چچا کا بیٹا محجوب، چچا کی موجودگی میں چچا کے بیٹے کا بیٹا محجوب، چونکہ چچا اقرب حقیقی ہے باعتبار اپنے بیٹے کے، جب میت سے جوڑیں گے رشتہ، تو کیونکہ یہاں بھی رشتہ جو جوڑیں گے کس طرح جوڑیں گے کہ میت کا رشتہ جو جوڑیں گے چچا سے، تو یہ نہیں کہیں گے میت کا چچا ہے،
بلکہ رشتہ ایسا جوڑیں گے کہ چچا کا باپ اور میت کا دادا ایک ہے، چچا کا باپ اور میت کا دادا ایک ہے، اور چچا کا لڑکا اس کا رشتہ جوڑیں آپ تو میت کا دادا یعنی میت کے باپ کا باپ، میت کے باپ کا باپ اور اس چچیرے بھائی کے باپ کا باپ ایک ہے، اس چچیرے بھائی کے باپ کا باپ ایک ہے، تو میت کا باپ کا باپ اور چچیرے بھائی کے باپ کا باپ، چچا کا لڑکا جو میت کا چچیرا بھائی ہے، تو اس چچیرے بھائی کے باپ کا باپ ایک ہے۔ تو یہاں ایک واسطہ بڑھ گیا، یہاں پر جو ہے اس چچیرے بھائی کا باپ یہ واسطے میں آ گیا، خود باپ کا معاملہ ہو، اس چچیرے بھائی کے باپ کا معاملہ ہو، زندہ ہو، تو وہ براہ راست میت کے دادا کا لڑکا ہے، براہ راست چچا جو ہے میت کے دادا کا لڑکا ہے، اس لیے چچا اقرب حقیقی ہے اور چچا کا لڑکا ابعد ہے۔ اسی لیے فرمایا الاعمام ثم بنوہم، اگرچہ پھر لڑکے، چچا کے لڑکے اگرچہ نیچے تک جائیں، اگر چچا کا لڑکا ہے اور لڑکا کا لڑکا ہے، چچا نہیں ہے، چچا کا لڑکا زندہ ہے اور چچا کے لڑکے کا لڑکا زندہ ہے، تو پھر چچا کے لڑکا کو دیں گے اور لڑکا کے لڑکا کو نہیں دیں گے، چونکہ چچا کا لڑکا اقرب ہے اور چچا کے لڑکے کا لڑکا ابعد ہے۔ وَإِن سَفَلُوا کا یہ مطلب ہوا۔ ثم يرجحون بقوة القرابة آنی به أن ذا القرابتين أولى من ذي قرابة واحدة ذكرا كان أو أنثى۔ ترجیح کا دوسرا اصول جو میں نے بورڈ پہ کل لکھایا تھا کہ پھر ترجیح دی جائے گی قوت قرابت سے۔ قوت قرابت کیا ہے؟ سگا ہونا، عینی ہونا، یہ قوت قرابت والی بات ہے، بمقابلہ سوتیلے کے، سوتیلا بھائی، سوتیلا چچا یعنی باپ شریک، یہاں ماں شریک والی بحثی نہیں ہے، خالی باپ شریک ہے مراد سوتیلا سے، ماں شریک کو دخل نہیں ہے چونکہ وہ عصبات میں سے ہوتے نہیں، اخیافی بھائی وغیرہ، اخیافی بہن وغیرہ یہ عصبات میں سے ہے ہی نہیں، سوتیلا جب بھی کہیں تو باپ شریک۔ تو ایک چچا ہے، پہلے بھائی کو لے لیں، ایک بھائی ہے باپ شریک اور ایک بھائی ہے سگا، تو سگا بھائی کو قوت قرابت حاصل ہے، سگا بھائی کو قوت قرابت حاصل ہے، بھائی کا، سگے بھائی کا ماں باپ اور میت کے ماں باپ ایک ہیں، تبھی تو سگا ہوا حقیقی بھائی، اور اگر میت کا باپ اور بھائی کا باپ تو ایک ہے، ماں الگ الگ ہے، باپ میں دونوں شریک ہیں، میت کا باپ اور بھائی کا باپ ایک ہے، باپ میں دونوں شریک، لیکن میت کی ماں اور بھائی کی ماں الگ الگ ہے، میت کی ماں اور بھائی کی ماں الگ الگ ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا قوت قرابت سے دور، اب گویا کہ اسے قوت قرابت حاصل نہیں ہے۔ آنی بھی، میری مراد اس سے یہ ہے کہ ان ذا القرابتین اولی من ذی قرابت واحدہ، کہ دو قرابت والے یہ اولا ہے ایک قرابت والے کے مقابلے میں، ماں باپ شریک یہ زیادہ قوی ہیں باپ شریک کے مقابلے میں، عینی بھائی زیادہ قوی ہے اللاتی بھائی کے مقابلے میں، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو۔ اب یہاں مؤنث کی بات نہیں لانی چاہیے کیونکہ عصبات کی بحث ہو رہی ہے، لیکن طبعاً جو ہے مؤنث کی بات بھی لا رہے ہیں،
اور مزید اس کی مؤنث کی بات آگے آ رہی ہے، 2-3 سطروں کے بعد مؤنث کو لانے کی وجہ بھی سامنے آ جائے گی۔ تو بہرحال مذکر ہو یا مؤنث، آئینی بھائی ہو یا آئینی بہن ہو، تو بہرحال اس کو قوت حاصل ہے اللاتی بھائی کے مقابلے میں۔ اسی لیے مؤنث میں آپ غور کریں، میں نے مثال دی تھی، آئینی بھائی ہو، آئینی بھائی ہو اگر موجود ہو تو اللاتی بھائی کو نہیں ملے گا۔ آئینی بہن موجود ہو اور اللاتی بھائی موجود ہو تو پہلے آئینی بہن کو دیا جائے گا۔ آئینی بہن 1 ہے تو نصف ملے گا، آئینی بہن 2 ہے تو ثلثان ملے گا۔ اب بچا ہوا اللاتی بھائی کی طرف جائے گا، تو بچے گا تو جائے گا، نہیں بچے گا تو نہیں جائے گا۔ اب جیسے میت کے وارثین میں بیوی بھی ہو، ماں بھی ہو، وغیرہ وغیرہ، یا ایک شوہر ہو، ماں ہو، تو بہن کو ملے گا ہی، عینی بہن کو مل ہی جائے گا۔ اب سب ذوی الفروض کو دینے کے بعد بچے گا تو اللاتی بھائی کو ملے گا اسبا کی حیثیت سے، اور نہیں بچے گا تو اللاتی بھائی کو نہیں ملے گا۔ تو پہلے عینی بہن کو دیکھا جائے گا، تو مؤنث ہی کیوں نہ ہو، عینی بہن ہی کیوں نہ ہو، تو بھی اس کو پہلے ہم دیں گے، پہلے ہم اس کو دیں گے، عینی کو دیں گے، سگے کو دیں گے، چاہے وہ بہنی کیوں نہ ہو۔ پھر اللاتی بھائی کو بچا ہوا دیا جائے گا۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ مذکر ہو یا مؤنث، تو مؤنث عینی بہن قوت قرابت رکھتی ہے اللاتی یعنی سوتیلے بھائی کے مقابلے میں۔ تو مذکر ہو یا مؤنث، عینی کو بہرحال طاقت حاصل ہے، قوت حاصل ہے۔ اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ عینی اور اللاتی کی کہانی خالی 2 ہی میں آتی ہے، بھائی میں، چچا میں۔ بیٹا پوتا اور باپ دادا میں عینی اللاتی کی بحث نہیں آتی۔ تو اب یہاں پر اس اصول کو جو لاگو کیا جائے گا اس وقت لاگو کیا جائے گا کہ جب ہم نے اقرب حکمی کے اعتبار سے بھائیوں کا انتخاب کر لیا اور چچاؤں کو نظر انداز کر دیا۔ بھائی بھی موجود ہے، چچا بھی موجود ہے۔ مان لیجئے کہ چچا سگا چچا بھی ہے، باپ شریک چچا بھی ہے، عینی بھائی بھی ہے، اللاتی بھائی بھی ہے، اور ان سب کی مذکر اولاد بھی ہے۔ صنف سوم اور صنف چہارم میں ہر طرح کے موجود ہیں۔ آپ ذہن میں بٹھائیے، عینی بھائی بھی ہے اور اللاتی بھائی بھی ہے، اور ان دونوں کی مذکر اولاد ہے، اور اس کے علاوہ عینی چچا ہے، اس کے علاوہ اللاتی چچا ہے، اور ان کی مذکر اولاد بھی ہے، یعنی کہ 4 طرح کے لوگ ہو گئے عینی بھائی، بلکہ کہہ لیجئے کہ 8 طرح کے لوگ ہو گئے۔ نمبر 1 عینی بھائی، نمبر 2 اللاتی بھائی، نمبر 3 عینی بھتیجا، نمبر 4 اللاتی بھتیجا۔ یہ 4 ادھر ہو گئے صنف سوم والے۔ تیسری صنف والے 4 ہو گئے، اور صنف چہارم میں بھی 4 ہیں۔ مثال کے طور پر عینی چچا، نمبر 2 اللاتی چچا، نمبر 3 عینی چچا کا لڑکا، نمبر 4 اللاتی چچا کا لڑکا۔ تو دونوں صنفوں میں ہر طرح کے گویا اسبات موجود ہیں۔ صنف سوم میں کئی ہیں، صنف چہارم میں بھی کئی ہیں۔ تو ہم نے اقرب حکمی کے اعتبار سے بھائیوں کا انتخاب کر لیا اور چچاؤں کو نظر انداز کر دیا۔ اب جب صنف سوم پر ہم نگاہ دوڑائے تو کئی ہیں، عینی بھائی بھی ہے، اللاتی بھائی بھی ہے، ان دونوں کی مذکر اولاد بھی ہے۔ اب ان 4 میں کس کو دیا جائے گا؟ تو اب یہاں پر یہ اصول کار فرما ہوگا، ثم یرجحون بقوة القرابة۔ اب اقرب حکمی کے اعتبار سے بھائیوں کو دے رہے ہیں، چچاؤں کو نظر انداز کر رہے ہیں اقرب حکمی کے اعتبار سے۔ اب جب صنف سوم بھائیوں کو دے رہے ہیں تو بھائیوں میں اب کئی ہیں،
اب یہاں پر چاہے باپ عینی بھائی ہو چاہے اللتی بھائی ہو، یہاں پر بطن کے اعتبار سے فرق نہیں ہے. بھائی کا، سگے بھائی کا باپ اور سوتیلے بھائی کا باپ اور میت کا باپ سب ایک ہی ہے. تو پیڑھی کے اعتبار سے فرق نہیں ہے، بطون کے اعتبار سے فرق نہیں ہے. تو عینی بھائی اور اللتی بھائی جب بطون کے اعتبار سے برابر ہے تو اب یہاں پر غلبہ عینی بھائی کو کس بنیاد پر دیں گے؟ یہاں پر غلبہ عینی بھائی کو جو دیں گے قوت قرابت کے اعتبار سے دیں گے. جب ایک ہی بطن کے جمع ہو جائیں، جب ایک ہی بطن کے جمع ہو جائیں، ایک ہی درجے کے جمع ہو جائیں تو پھر قوت قرابت سے ترجیح ہوگی. تو عینی بھائی بھی ہے، اللتی بھائی بھی ہے، تو اب جو ترجیح ہوگی قوت قرابت سے ہوگی. یعنی کہ عینی بھائی کو دیا جائے گا، اللتی بھائی کو محجوب کر دیا جائے گا، اس لیے کہ عینی بھائی کو قوت قرابت حاصل ہے، اللتی بھائی کو قوت قرابت حاصل نہیں ہے. ثم یرجحون بقوت القرابہ کا منشا ہی ہے. اب یہاں پر ایک بات اس قوت قرابت کے ذیل میں یہ اہم بات ہے کہ اس صنف میں جو کئی لوگ ہیں اقرب حکمی کے اعتبار سے صنف سوم میں کئی لوگ ہیں. اب جیسے اللتی بھائی ہے اور عینی بھتیجا ہے، جو میں نے مثال دی تھی ہوم ورک، رات میں جو ہوم ورک میں نے دیا تھا، اللتی بھائی بھی ہے اور عینی بھتیجا بھی ہے. تو کس کو دیں گے؟ اللتی بھائی درجے کے اعتبار سے قریب ہے، براہ راست، یعنی یہاں واسطہ نہیں ہے. اللتی بھائی کا باپ اور میت کا باپ ایک ہے، یہاں پر وہ براہ راست وہ ایک رشتہ رکھتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں بطن کے اعتبار سے قربت ہے اللتی بھائی کو، دوسری طرف عینی بھتیجا ہے. اب عینی بھتیجا کو قوت قرابت تو حاصل ہے، چونکہ عینی بھتیجا کے باپ، عینی بھتیجا کے باپ کے ماں باپ، عینی بھتیجا کے باپ کے ماں باپ اور میت کے ماں باپ ایک ہیں، تبھی تو وہ عینی بھتیجا ہوا. عینی بھتیجا کے باپ کے ماں باپ اور میت کے ماں باپ ایک ہیں، تو عینی بھتیجا کو قوت قرابت حاصل ہے لیکن پیڑھی کے اعتبار سے دور ہے. تو اب یہاں پر جو بات بیٹھانے کی ہے کہ جسے قوت قرابت حاصل ہے وہ پیڑھی کے اعتبار سے، بطن کے اعتبار سے دور ہے، اور جسے قوت قرابت حاصل نہیں ہے وہ پیڑھی کے اعتبار سے قریب ہے. اب یہاں ٹکراؤ ہو گیا کہ ہم کس کو غلبہ دیں گے؟ قوت قرابت والے کو غلبہ دیں گے یا بطن کے اعتبار سے جو قریب ہو، پیڑھی کے اعتبار سے جو قریب ہو اس کو غلبہ دیں گے؟ یہ ٹکراؤ ہے. اس ٹکراؤ میں یاد رکھیے کہ بطن سے کے اعتبار سے جو قریب ہو وہ بہت طاقتور چیز ہے، وہ بہت طاقتور چیز ہے. بطن کے اعتبار سے جو قریب ہو چاہے اس کو قوت قرابت حاصل نہ ہو، بہرحال اسی کو غلبہ دیں گے اور اسی کو دیا جائے گا. لہذا اللتی بھائی اور عینی بھتیجا میں جو ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہے تو ہم دیں گے کس کو؟ اللتی بھائی کو دیں گے اور عینی بھتیجا کو محجوب کر دیں گے، اس لیے کہ اللتی بھائی یہ درجے میں، پیڑھی میں اقرب ہے اور بھتیجا ابعد ہے. تو اقرب والی بات پیڑھی میں اور بطن کے اعتبار سے جو ہے یہ بہت طاقتور چیز ہے. قوت قرابت جو ہے سگا ہونا عینی ہونا، یہ اس کی طاقت کم ہے. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے. تو اللتی بھائی کو گویا کہ ہم غلبہ دیں گے اور عینی بھتیجا کو محجوب کر دیں گے. تو یہاں پر ایک الگ سے میں نے یہ بات پیش کی ہے کہ جب ٹکراؤ ہو جائے بئی طور کہ جس کو قوت قرابت حاصل ہے وہ
پیڑھی کے اعتبار سے دور ہے، اور جسے قوت قرابت حاصل نہیں ہے وہ پیڑھی کے اعتبار سے قریب ہے۔ تو یہاں پر طاقتور چیز کیا ہو گئی؟ پیڑھی کے اعتبار سے قریب ہونا، لہذا اس کو دیا جائے گا اگرچہ کہ اس کو قوت قرابت حاصل نہیں ہے۔ اللاتí بھائی کو دیا جائے گا اگرچہ کہ اسے قوت قرابت حاصل نہیں ہے، اور بھتیجا محجوب ہو جائے گا چونکہ بھتیجا پیڑھی کے اعتبار سے دور ہے، اگرچہ کہ بھتیجا کو قوت قرابت حاصل ہے پھر بھی اس کو محجوب کر دیا جائے گا، چونکہ وطن کے اعتبار سے بھتیجا دور ہے اور اللاتí بھائی وطن کے اعتبار سے قریب ہے، اور وطن کے اعتبار سے قریب ہونا یہ زیادہ طاقتور چیز ہے۔ تو یہ بات یہاں یاد رکھنے کی، تو قوت قرابت سے ترجیح دی جائے گی۔ لہذا رات جو ہوم ورک دیا تھا اللاتí بھائی اور عینی بھتیجا والی جو مثال تھی اس میں اور بھی مثالیں ہیں اور بھی وارثین ہیں، تو اللاتí بھائی اسبا ہوگا اور عینی بھتیجا جو ہے محجوب رہے گا رات والے ہوم ورک میں۔ تو دو قرابت والے یا اولا ہیں ایک قرابت والے کے مقابلے میں، جبکہ پیڑھی کے اعتبار سے برابر ہو۔ تو قوت قرابت والے چاہے مذکر ہوں چاہے مؤنث ہوں، اس کو میں نے واضح کر دیا ہے۔ حضور کے اس ارشاد کی وجہ سے ان آیان بنی الام یتوارثون دون بنی اللات، کہ بن الام کے خالص وارث ہوں گے، بن اللات یعنی باپ شریک بھائی بہن وارث نہیں ہوں گے۔ ماں کے بیٹوں کے خالص، اس کا اصل مفہوم ہے حقیقی بھائی بہن، حقیقی بھائی بہن، حالانکہ بظاہر لگ رہا ہے کہ اس کا معنی اخیافی کے ہونے چاہیے، ماں شریک بھائی بہن وارث ہوں گے اور باپ شریک بھائی بہن وارث نہیں ہوں گے۔ بظاہر یہ ترجمہ دکھ رہا ہے لیکن ایسا نہیں، یہاں پر آیان کی نسبت جو ہے بنی الام کی طرف جو کی گئی ہے، آیان یعنی خالص کے معنی میں، خالص ماں کے بیٹے، یعنی اللاتí سے ممتاز کر دیا حقیقی بھائی کو کس نے؟ ماں نے۔ ماں فیصلہ کن ہے، یہاں ماں کا تذکرہ جو ہے فیصلہ کن والے پہلو کے اعتبار سے، کہ عینی بھائی اور اللاتí بھائی میں فیصلہ کن چیز کیا ہے؟ ماں ہے، چونکہ میت کا باپ اور عینی بھائی اور اللاتí بھائی کا باپ، سب کا باپ ایک ہی ہے، لیکن عینی کو اللاتí سے ممتاز کرنے والی چیز ماں ہے، عینی بھائی کو اللاتí بھائی سے ممتاز کرنے والی چیز ماں ہے۔ میت کی ماں اور سگے بھائی کی ماں ایک ہے، جبکہ اللاتí کی ماں الگ ہے۔ تو عینی کو ممتاز کر دیا اللاتí سے کس نے؟ ماں نے۔ اس اعتبار سے یہ تعبیر ہے۔ تو بن الام کے آیان یعنی بن الام کے خالص، تو اس کا اصطلاحی ترجمہ کریں گے حقیقی بھائی بہن، یہ وارث ہوں گے، بن اللات وارث نہیں ہوں گے۔ کل اخی لاب و ام، جیسے عینی بھائی موجود ہو تو نہ اللاتí بھائی کو ملے گا نہ اللاتí بہن کو ملے گا۔ عینی بھائی کی موجودگی میں جب عینی بھائی تو ہمیشہ اسبا ہی ہوتا ہے، تو جب عینی بھائی اسبا بن گیا تو اللاتí بھائی بہن کسی کو نہیں ملے گا۔ یاد رکھیں کہ عینی بھائی اسبا ہو گیا ہے تو اللاتí بھائی بہن میں سے کسی کو نہیں ملے گا۔ اور ایک دوسری شق جو بیان کر رہے ہیں اس میں کافی کنفیوژن کے شکار ہیں آپ لوگ، جبکہ اس کی مثال میں 3-4 مرتبہ دے چکا ہوں، پھر بھی غلطیاں آ رہی ہیں آپ کے ہوم ورک میں، کہ عینی بہن جب بیٹی پوتی کے ساتھ اسبا ہو جائے، اسبا مال غیر، تو بھی اللاتí بھائی بہن محجوب ہو جائیں گے۔ تو یہ بات میں نے کئی مرتبہ کہی ہے لیکن غلطیاں ابھی تک باقی ہیں آپ لوگوں کی۔ عینی بہن جب بیٹی پوتی کے ساتھ
اسبا مال غیر ہو جائے، یعنی عینی بھائی نہیں ہے، عینی بھائی اگر موجود ہو تو اللاتی کی طرف جانے کا سوال ہی نہیں ہے، لیکن عینی بھائی نہیں ہے، عینی بہن ہے، تو عینی بہن بسا اوقات پورا نہیں لے پاتی ہے، یا یعنی ایسی شکل بن جاتی ہے، کچھ بچ جاتا ہے، تو پھر اللاتی کی طرف جاتا ہے۔ لیکن عینی بہن جب اسبا مال غیر ہو جائے، جب عینی بہن اسبا مال غیر ہو جائے بیٹی یا پوتی کے ساتھ، تو اب بچنے کا سوال نہیں ہے اللاتی کے لیے، اب اللاتی کے لیے بچنے کا سوال نہیں ہے، چونکہ بیٹی پوتی کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ عینی بہن لے لے گی، اسبا مال غیر کا یہ مطلب ہے، بیٹی یا پوتی کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ عینی بہن لے لے گی، تو اللاتی بھائی بہنوں کو کچھ نہیں جائے گا۔ اسی کو پیش کر رہے ہیں یہاں سے، ابی الاخت لابی وام، یا عینی بہن جبکہ اسبا مال غیر ہو جائے، من البنت بیٹی کے ساتھ یا پوتی کے ساتھ، یہ بھی شامل کر لیجیے آپ، یہ بہتر ہے، یہ عینی بہن زیادہ حقدار ہے، من الاخی لابن اللاتی بھائی کے مقابلے میں اور اللاتی بہن کے مقابلے میں، اولا من الاخ لابن والاخت لابن، اللاتی بھائی اور اللاتی بہن کے مقابلے میں۔ اب یہ تو بھائی بہن کی بات ہو گئی، اگر معاملے کو اگر ہم لے جائیں بھتیجے کی طرف، تو بھتیجا میں بھی حقیقی بھتیجا اور سوتیلا بھتیجا باپ شریک، سوتیلا بھتیجا دونوں جمع ہو تو حقیقی بھتیجا اور سوتیلا بھتیجا پیڑھی کے اعتبار سے برابر ہے۔ دیکھیے پیڑھی اور بطن کے اعتبار سے میت سے رشتہ جوڑیں گے تو برابر ہے، چاہے وہ یعنی حقیقی بھتیجا اور اللاتی بھتیجا باپ شریک بھتیجا پیڑھی کے اعتبار سے برابر۔ اب جو غلبہ دیں گے، فیصلہ کریں گے قوت قرابت سے، اسی کو آگے پیش کر رہے ہیں، وَإِبْنُ الْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ، حقیقی بھائی کا بیٹا، سگے بھائی کا بیٹا یہ اولا ہے، من ابن الاخ لابن، اللاتی بھتیجے کے مقابلے میں۔ اور یہ قوت قرابت والی بات جس طرح بھائی میں اور بھتیجوں میں دیکھیں آپ، ٹھیک اسی طرح کی کہانی میت کے چچاؤں کے بارے میں سامنے آئے گی، یہی کہانی آئے گی، یعنی میت کے چچاؤں میں عینی چچا بھی ہے، اللاتی چچا بھی ہے، تو کس کو دیں گے؟ عینی چچا کو دیں گے، اللاتی چچا کو نہیں دیں گے۔ عینی چچا کا لڑکا ہے اور اللاتی چچا کا لڑکا ہے، خود چچا نہیں ہے کوئی بھی چچا، تو عینی چچا کا لڑکا اور اللاتی چچا کا لڑکا دونوں موجود ہو تو عینی چچا کے لڑکا کو دیں گے، اللاتی چچا کے لڑکا کو نہیں دیں گے۔ تو بھائی بھتیجے والی ٹھیک کہانی چچاؤں میں بھی ہوگی۔ اور یہاں بھی وہ ایک مثال جو اہم میں سمجھتا ہوں کہ اللاتی چچا، جیسے میں نے کہا تھا اللاتی بھائی اور عینی بھتیجا، اس میں ذرا ٹکراؤ کی بات ہے، یہاں کس کو غلبہ دیں گے؟ تو آپ نے دیکھ لیا کہ اللاتی بھائی کو غلبہ دیں گے عینی بھتیجا کے مقابلے میں، چونکہ پیڑھی کے اعتبار سے قریب ہونا زیادہ طاقتور چیز ہے قوت قرابت کے مقابلے میں۔ تو اللاتی چچا ہو اور عینی چچا کا لڑکا ہو، ٹھیک اسی طرح سے بھائی کی جو کہانیاں آپ کے سامنے آئی، چچا کی کہانیاں بھی ٹھیک اسی طرح سے، کہ اگر اللاتی چچا ہو اور دوسری طرف عینی چچا کا لڑکا ہو، تو عینی چچا کا لڑکا قوت قرابت تو رکھتا ہے لیکن پیڑھی کے اعتبار سے دور ہے، اور اللاتی چچا قوت قرابت نہیں رکھتا ہے، وہ سوتیلا چچا ہے، قوت قرابت نہیں رکھتا ہے لیکن پیڑھی کے اعتبار سے وہ قریب ہے، کیونکہ چچا کا باپ، سوتیلا چچا کا باپ اور میت کا دادا ایک ہے، تو میت کے دادا کی براہ راست اولاد ہے، اللاتی چچا وہ میت کے دادا کی براہ راست اولاد ہے، اور عینی چچا کا لڑکا، سگا چچا کا لڑکا، وہ کون ہے؟ میت کے دادا کے بیٹے کا بیٹا ہے، میت کے دادا کے بیٹے کا بیٹا،
تو یہاں پیڑھی بڑھ گئی، واسطہ بڑھ گیا، وطن زیادہ ہو گیا، اس لیے عینی چچا کے لڑکے کو نہیں دیں گے اور اللہتی چچا کو دے دیں گے، سوتیلا چچا کو دے دیں گے، کیونکہ پیڑھی کے اعتبار سے قریب ہونا یہ زیادہ طاقتور چیز ہے۔ تو سیم وہی سب کہانی چچاؤں کے بارے میں بھی آئے گی۔ اگر چچا بھی نہ ہو تو باپ کے چچاؤں، یعنی جس کو میں نے کہا چچیرا دادا، تو چچیرا دادا بھی بعض ہو سکتا ہے حقیقی چچیرا دادا اور بعض ہو سکتا ہے اللاتی چچیرا دادا۔ تو عینی چچیرا دادا کو دیں گے، اللاتی چچیرا دادا کو نہیں دیں گے۔ اگر وہ بھی نہ ہو تو میت کے دادا کے چچا، یعنی کہ چچیرا پردادا، میت کے داداؤں کے چچا یعنی میت کا چچیرا پردادا۔ تو یہاں بھی وہی کہانی ہوگی، چچیرا پردادا حقیقی ہو، چچیرا دادا باپ شریک ہو، دونوں جمع ہے، تو چچیرا پردادا حقیقی اس کو غلبہ دیں گے بمقابلہ باپ شریک چچیرا پردادا، بمقابلہ باپ شریک چچیرا چچازاد پردادا کے۔ حقیقی چچازاد پردادا مقدم ہے بمقابلہ باپ شریک چچازاد پردادا کے۔ خیر یہ بہت دور کی کہانیاں ہیں، یہ سب باتیں اتنی پیش نہیں آتی ہیں، لیکن بہرحال اصول ذہن میں رکھنا ہے تو اصول سے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ ایک ہی پیڑھی کے عینی اور اللاتی جمع ہو جائے تو عینی کو غلبہ دیں گے، اللاتی کو محجوب کر دیں گے۔ یہ اصول ذہن میں رکھنا ہے، ایک ہی پیڑھی کے اسباط جمع ہو جائیں لیکن کچھ عینی ہو کچھ اللاتی ہو تو عینی کو دیں گے، اللاتی کو نہیں دیں گے۔ اور اس کے بعد یہ 2-3 لائن آسان سی لائن ہے کہ وَأَمَّا الْعَصَبَةُ بِغَيْرِهِ فَأَرْبَعٌ مِّنَ النِّسْوَةِ۔ بہرحال اسباب بغیرہ، اسباب بغیرہ اس کی تعریف میں نے لکھائی تھی، وہ مؤنث ذوی الفروض جو اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو جائے، یہ میں نے تعریف لکھائی تھی۔ تو اسی کو فرما رہے ہیں کہ اسباب بغیر ہی بننے والی بس 4 ہی عورتیں ہیں۔ اب 4 عورتیں آپ ذہن لگائیے کہ بیٹی میت کے بیٹا کے ساتھ اسباب بالغیر ہو جاتی ہے، تو یہ بیٹا بیٹی آپس میں کیا ہے؟ بھائی بہن ہے۔ تو یہ بیٹی اپنے بھائی کے ساتھ یعنی میت کے بیٹے کے ساتھ، یہ میں نے اس طرح سے واضح کر کے لکھ دیا تھا۔ اسی طرح سے پوتی پوتا کے ساتھ، میت کی پوتی میت کے پوتا کے ساتھ، یہ پوتا پوتی کیا ہے؟ آپس میں بھائی بہن۔ تو 2 عورتیں تو ایسے ہو گئی، بیٹی اپنے بھائی کے ساتھ، پوتی اپنے بھائی کے ساتھ، اور عینی بہن اپنے بھائی کے ساتھ، اور اللاتی بہن اپنے بھائی کے ساتھ اسباب الغیر ہو جائے گی۔ تو 4 عورتیں ہو گئی، بیٹی، پوتی، عینی بہن، اللاتی بہن، یہ چاروں کی چاروں عورتیں اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو جاتی ہیں۔ یہ چاروں بہنیں کیسی ہیں؟ جو حقیقت میں ذوی الفروض ہیں، وہن اللاتی فرضہن النصف، یہ وہ عورتیں ہیں جن کا فرض نصف اور ثلثان کسی نہ کسی حالت میں ہے۔ بیٹی کی بھی حالتوں میں آپ دیکھیں نصف ثلثان آتا ہے، پوتی کی حالتوں میں بھی نصف ثلثان آتا ہے، عینی بہن کی حالتوں میں بھی نصف ثلثان آتا ہے، اللاتی بہن کی حالتوں میں بھی نصف ثلثان آتا ہے، جیسا کہ حالات آپ نے پڑھے۔ ایسے ہی عورتوں کو اسباب الغیر بنائیں گے ان عورتوں کے بھائی کے ساتھ۔ اور میں نے کہا تھا، واضح کر دیا تھا کہ پھوپھی کو چچا کے ساتھ اسبا نہیں بناتے ہیں، حالانکہ پھوپھی اور چچا کیا ہے؟ آپس میں بھائی بہن ہے۔ چچا اسبا بنتا ہے بعض حالتوں میں، لیکن پھوپھیاں جو ہیں، جو چچا کی بہن ہے، وہ اسباب بالغیر نہیں بنے گی، اس لیے کہ پھوپھیاں ذوی الفروض میں سے نہیں ہے۔ یسرن عصبتن باخوتہن، یہ سب عورتیں اپنے بھائی کے ساتھ، یہاں پر دیکھیں میت کے بھائی نہیں ہے، یہ سب عورتیں اپنے بھائی کے ساتھ، پوتی اپنے بھائی کے ساتھ، یعنی جو میت کا پوتا ہے، پوتی کا بھائی میت کا پوتا ہے، تو یہاں تعبیر اختیار کریں گے یہ سب عورتیں اپنے بھائی کے ساتھ، بیٹی اپنے بھائی کے ساتھ، پوتی اپنے بھائی کے ساتھ، عینی بہن اپنے بھائی کے ساتھ، اللاتی بہن اپنے بھائی کے ساتھ۔
یہ تعبیر اختیار کریں گے، یہاں پر میت کے اعتبار سے نہیں کریں گے۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ عورتیں اسبا ہو جائیں گی، جیسا کہ ہم نے ان کے حالات میں ذکر بھی کر دیا ہے۔ وَمَن لَا فَرْضَ لَهَا مِنَ الْإِنَاثِ وَأَخُوهَا عَصَبَةٌ، اور جن عورتوں کو فرض کے طور پر مقرر حصہ نہیں ہے، جن کا مقررہ حصہ نہیں ہے جن عورتوں کا، اور اس کے بھائی اسبا ہو رہے ہیں، تو یہ عورت اپنے بھائی کے ساتھ اسبا نہیں ہوگی۔ اور مثال جو میں نے دی تھی اس سے پہلے بھی اور آج بھی دی، وہ مثال یہاں موجود ہے۔ کالعمی والعمتی، جیسے چچا اور پھوپھی، تو چچا اپنی بہن جو میت کی پھوپھی ہے، تو چچا اپنی بہن کو اسبا نہیں بنائے گا، یا یہ پھوپھی اپنے بھائی کے ساتھ اسبا نہیں بنے گی، اسبا بالغیر، اس لیے کہ پھوپھیاں ذوی الفروض میں سے نہیں ہے۔ المال کلہ للعم، پورا کا پورا مال، اگر چچا تنہا ہو، قریب کا چچا کے سے قریب جو وارثین ہے کوئی نہیں ہے، تو چچا کو پورا مال مل جائے گا، اور پھوپھی کو تھوڑا بھی نہیں ملے گا بطور میراث کے واجبی حق کے طور پر۔ اور اس کے بعد جو ہے اسبا ما غیرہ، یہ بھی جو ہے دیکھ لیں، یہاں بات پوری ہو جائے گی۔ یہ ایک لائن ہے، وَأَمَّا الْعَصَبَةُ مَا غَيْرِهِ فَكُلُّ أُنْثَى تَصِيرُ عَصَبَةً مَا أُنْثَى أُخْرَى كَالْأُخْتِ مَعَ الْبِنْتِ لِمَا ذَكَرْنَا۔ اسبا ما غیرہ جو ہے ہر وہ مؤنث ہے جو دوسری مؤنث کے ساتھ اسبا ہو جائے۔ یہ تعریف میں نے جو کل لکھائی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کل یا پرسوں۔ تو وہ مؤنث جو دوسری مؤنث کے ساتھ اسبا ہو جائے، میں نے اس کی مثال دو بتلائی تھی کہ دو ہی مثال ہے۔ عینی بہن بیٹی یا پوتی کے ساتھ اسبا مال غیر ہو جائے، یا اللاتی بہن بیٹی یا پوتی کے ساتھ اسبا مال غیر ہو جائے، میت کی بیٹی پوتی۔ عینی بہن، میت کی عینی بہن میت کی بیٹی یا پوتی کے ساتھ اسبا مال غیر ہو جائے، یا میت کی اللاتی بہن میت کی بیٹی یا پوتی کے ساتھ اسبا مال غیر ہو جائے۔ حالات میں یہ بات آ چکی ہے۔ تو یہ دو ہی عورتیں ہیں جو اسبا مال غیر ہوتی ہیں۔ فَكُلُّ أُنْثَى تَصِيرُ عَصَبَةً مَا أُنْثَى أُخْرَى، ہر وہ مؤنث جو دوسری مؤنث کے ساتھ اسبا ہو جائے، یہ اسبا مال غیر کہلاتی ہے۔ کالأخت مع البنت، جیسے کہ بہن بیٹی کے ساتھ اسبا ہو جائے۔ میں نے سطور میں لکھا ہوا ہے لیابن و امن او لیابن، بہن جو عینی ہو وہ بیٹی کے ساتھ یا پوتی کے ساتھ، یا اللاتی بہن بیٹی یا پوتی کے ساتھ اسبا مال غیر ہو جائے، لما ذکرنا، جیسا کہ ہم اس کو پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ تو یہ یہاں تک جو ہے اسبا بنفسہ، اسبا بغیرہ، اسبا ما غیرہ، اسبا بنفسہ کی چاروں صنفیں، وہ سب بات آپ کے سامنے آ چکی۔ اور آگے جو ہے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ آگے کے جو مسائل ہیں اس کو چھوڑ دوں۔ جو آزاد کرنے والے لوگ ہیں، وآخر العصبات مولا العطاقہ ما سبته، اس کی بنیادی بات میں نے شروع میں پیش کر دی ہے۔ تو یہ معاملہ آج کے زمانے کا ہے نہیں، اور آزاد کرنے والا آزاد کرنے والی حصہ پائیں گے نہیں پائیں گے، تو یہ بحث جو ہے آزاد کرنے والے مولا عطاقہ کے بارے میں، یہ بحث جو ہے یہ یہاں تک صفحہ 42 کے آخر تک ہے۔ تو یہ 2-3 صفحے کہہ لیجئے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اگر وقت بچا تو بعد میں اس کو ہم پیچھے آ کر اس کو ہم کر دیں گے، اور کل جو ہے سبق باب الحجب سے ہوگا، کیونکہ وقت بھی کم ہے اور وہ بحث جو ہے زندگی میں پیش آنے والی بحث تو ہے نہیں، اس لیے باب الحجب سے کل شروع کریں گے۔ تو یہ میں چاہ رہا ہوں ایسے آپ لوگوں کی جو رائے ہوگی انشاءاللہ اس پر عمل کر لیں گے، لیکن میں نے اس لیے کہا کہ وقت ذرا کم ہے۔ تو آج کا درس جو ہے یہیں پہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ باقی آپ حضرات جو آج کا درس ہوا تو بورڈ پر نہیں آ سکے، تو اس میں کون سی بات کو آپ سمجھنا چاہیں گے مزید مثالوں سے، تو میں جو ہے گروپ میں وہ مثال آپ حضرات کو پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اچھا، بہت مشکل آج کا درس، سبحان اللہ۔
اصل میں بورڈ کا سہارا لینے سے باتیں آسان ہو جاتی ہیں. اب جیسے انہوں نے سوال کیا علاتی اخیافی میں کس کو دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ درس کو آپ نے غور سے سنا نہیں. میں نے بار بار کہا کہ اخیافی کو اس دوڑ میں لانا ہی نہیں ہے، کیونکہ اخیافی اسبات ہوتے نہیں ہیں اور یہاں اسبات کی بحث ہے. ہاں جی ہاں جی. تو اس میں ماشاءاللہ آسان ہے، کسی کو آسان لگا کسی کو مشکل لگا. تو اصل چیز کیا ہے کہ آپ حضرات پہلے سے تھوڑا پڑھ کر آئیں تو معاملہ آسان رہے گا. بالکل یہیں کتاب بند کریں اور یہیں پر کتاب کھولیں تو اس میں ذہن میں بیٹھانا اس میں وقت لگتا ہے. آپ حضرات تھوڑا وقت نکالیے، پڑھ کے آئیے، صحیح ہے، بورڈ کے ذریعے آسانی ہو جاتی. ٹھیک ہے، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.